السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں، کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک تھا آج کے رکوع کا، وہ بھی بیسکلی اسی سے کچھ ریلیٹڈ تھا، تو میں نے اس دعا کو چنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عظیم تسبیح ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دن کے ذکر سے زیادہ وزنی قرار دیا ہے، جس سے زندگی میں نور اور رزق میں برکت اتر آتی ہے۔ یہ تسبیح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2726 میں موجود ہے۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں لیکن فضیلت میں سمندر سے بھی گہرے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھ کر انسان کے نامہ اعمال میں لامحدود نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو آئیں اس مبارک دعا کو ہم سیکھتے ہیں۔ یہ وہ 5 کلمات ہیں، اگر ہم اس کا پس منظر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ تسبیح جو ہے یہ کس طرح سے ہم تک پہنچی ہے، تو یہ وہ 5 کلمات ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو تحفے میں دیے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نکلے، اور جب وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ذکر کر رہی تھیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر یعنی کہ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے، تو دیکھا کہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم صبح سے اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے جانے کے بعد یہ 4 کلمات جو ہیں وہ 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کا وزن کیا جائے تو تمہاری اس عبادت کے ساتھ جو تم نے آج صبح سے اب تک کی ہے، تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ دعا جو ہے ہم اس کا عربی متن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کہ اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے جتنی تعداد اس کی مخلوق کی ہے، اور جتنا وہ خود راضی ہو، اور جتنا وزن اس کے عرش کا ہے، اور جتنی سیاہی یعنی کہ اس کے عرش کا جو پھیلاؤ ہے اس کے کلمات کی ہے۔ اس کا اب ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح سے مکمل ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اسی کی تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ، یعنی کہ اس کی جو مخلوقات کی تعداد کے برابر ہے، کہ عدد عدد سے ہے، اور خلقہ جو اس نے تخلیق دی ہے، اس نے جو مخلوق بنائی ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ وردا نفسہ، یعنی کہ وردا رضا سے، یعنی کہ جتنی اس کی اپنی رضا و خوشنودی ہے، نفس ہی اس کی اپنی ذات کی جو نفس ہے، یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور وزینت و عرش ہی، یعنی کہ اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ اور آپ اگر اس پوری کائنات کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے ہم نے آیت الکرسی میں دیکھا تھا کہ وسیع کرسی یحیی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ زمین اور آسمان کے اوپر محیط ہے۔
تو اسی طریقے سے کہ وزن تو عرش ہی، اس کے عرش کے وزن کے برابر، کہ اللہ تعالیٰ کا پھر وہ کتنی بڑی وسعت جو ہے وہ ان کلمات کی ہوگی. وہ مدادہ کلمات ہی، یعنی کہ مدادہ کہتے ہیں سیاہی کو، اور کلمات ہی اس کے کلمے، یعنی کہ جس طرح سے ہم دیکھیں گے سورہ لقمان میں بھی ہم جا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمام کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو اور تمام درختوں سے میرے قلم بنا لو، تو اللہ کی تعریف جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ تم نہیں لکھ پاؤ گے. تو اس کی جو کلمات، یعنی کہ اس کی جو وسعت ہے، اس کے برابر ان کے لامحدود کی آپ معنی میں اس کو لے سکتے ہیں. اب قرآن پاک کے کچھ میں آپ کے ساتھ اس کے ریفرنسز جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، کہ جیسے تسبیح ہر مخلوق کرتی ہے. سورہ اسراء میں، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. اور کوئی بھی، یعنی کہ ہم صبح دیکھتے ہیں کہ چرند پرند جو ہے وہ اللہ کی اصل میں وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. اگر ہم تمام سیاروں کو، ستاروں کو اور گلیکسیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو موو کر رہی ہیں، تو یہ بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور ہر چیز جو ہے، ہر جاندار جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں، اور تسبیح بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیاں، اپنی جو اللہ نے ان کو دی ہے، اپنی فرما برداری کے مطابق اپنے رب کے ساتھ وہ گزار رہی ہیں، جس طرح کہیں پر بھی کوئی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کر رہا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود پاک ہے. سورہ صافات میں ہے نا کہ سبحان ربک رب العزت، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیں معلوم ہے، سبحانہ کہ وہ پاک ہے، ربا کا تیرا رب، جو رب العزتی کو، اور تمام کی تمام جو عزت ہے وہ اس رب کی ہے. اور اللہ کی حمد جو ہے وہ آسمان اور زمین کو بھر دیتی ہے. جیسے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں اس کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا، جو وہ پالنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کی جو تعریف ہے، یعنی کہ آپ اس تعریف کو جب سوچنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح سے آج کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری کنجیاں جو ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا علم. اور کوئی بھی پتہ جو ہے اللہ ایسا نہیں ہے جو گرتا ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو. تو اس کی تعریف کو آپ جب اس کے علم کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ آپ جب سوچنا شروع کریں گے، تو آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا. یہ دعا جو ہے یہ ہمیں فجر کے بعد، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ جو ہیں ام المومنین، ان کو کہا، اور وہ جو ہے چاشت تک وہ اپنے ذکر اذکار میں مصروف تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فجر کے بعد جو ہے یہ اذکار جو ہے میں نے پڑھے ہیں، تو اس کا جو ہے مطلب پورے دن کی جو اذکار اور عبادت ہے اس سے زیادہ ان چند الفاظ کے جو ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. تو کوشش کریں کہ فجر کے بعد پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، تسبیحات کے بعد پڑھیں. غم اور پریشانی میں، رزق کی تنگی میں، دل میں جب کمزوری آئے، اور نیند سے پہلے یعنی کہ سوتے وقت بھی ہمیں یہ اذکار جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے. اس کے ہم اگر فوائد کو دیکھ لیں تو وزن میں یہ انتہائی بھاری اذکار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورے دن کے ذکر سے زیادہ بھاری کہا ہے. بے پناہ نیکیاں ہیں، عدد و خلق کے، یعنی مخلوقات کی تعداد کے برابر نیکیاں، جبکہ مخلوقات جو ہیں وہ شمار سے باہر ہیں. آپ کبھی غور کریں گے اللہ کی مخلوق کے اوپر تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. پھر دل کی پاکیزگی، سبحان اللہ لفظ خود دل سے غفلت، کینہ، حسد اور ناپاک خیالات کو جو ہے وہ دور کرتا ہے. اور زبان کا نور اور چہرے کی چمک، یعنی کہ ذکر اللہ جو ہے وہ ہمارے نور، ہمیں چہروں پر جو ہے وہ نور پیدا کر دیتا ہے. اور مصیبت سے حفاظت کے لیے بھی ہے یہ دعا، یہ تسبیح جو ہے بہت کام آتی ہے. حدیث کے مطابق تسبیح جو ہے وہ انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہے. اور رزق و برکت میں اضافہ، حمد و تسبیح اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، برکت کے دروازے کھلتے ہیں. اور صحیح نیت بنا کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ کی عظمت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. آخر میں اس کا روحانی پیغام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بہت غور سے اس کو سنیے گا، کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ اسی کے لیے ہیں. یہ تسبیح اللہ کی عظمت کو دل میں زندہ کرتی ہے. جب آپ یہ اسٹارٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کے بارے میں ذرا سوچنا شروع کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سے سورہ رحمان میں کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس تعریف کو ذرا سوچنا شروع کریں، اور پھر اس کے بعد آپ
یہ الفاظ جو ہیں ان کی ادائیگی کریں، اور عدد و خلق یہی کہ جتنی مخلوق پیدا کی ہے، کہ سوچیں کہ سمندر کا ہر قطرہ، ریت کا ہر ذرہ، آسمان کا ہر ستارہ، ہر انسان، جن، فرشتے، سب شامل ہیں۔ یہ نیکیاں جو ہے لا متناہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق جو ہے، آپ خالی سمندر کے اندر جو جو تخلیقات ہیں، آپ ان کو ذرا سوچنا شروع کریں، آپ بیکٹیریا کے اقسام کو سوچنا شروع کریں، آپ انسان کے، آپ پوری دنیا میں کتنے ارب انسان ہیں، آپ یہ جب چیزوں کو سوچیں گے اور ستاروں کے بارے میں سوچیں گے اور گلیکسیز کے بارے میں سوچیں گے، تو آپ کو اپنے رب کی جو تخلیقات ہیں اور بڑائی جو ہے اس کا خود احساس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوگا۔ وردا نفس ہی، یعنی کہ جتنا اللہ تعالیٰ خود راضی ہو، یعنی بے حد اور بے شمار، اور وزینت و عرشی، کہ اللہ کے عرش کا وزن، یعنی کہ کائنات کی وسعت، کہ اللہ اکبر، کہ ہم اس کائنات کی وسعت کو جب سوچیں گے تو اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ مداد کلمات ہی، اس کے کلمات جتنے ہیں، یعنی کہ قرآن کہتا ہے، جیسے سورہ کہف اور سورہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ لقمان میں یہ آیات آئی ہیں، کہ سورہ کہف میں ہے وَلَوْ كَانَ الْبَحْرَ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اگر سمندر بھی سیاہی بن جائے تو اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہ ہوں گے۔ اسی لیے یہ دعا جو ہے یہ بےحد ہی عظیم ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ کوئی بات ایڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی شیئر کرنا چاہتے ہو، یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ تو کر سکتے ہیں پلیز۔ اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ تو آل رائٹ جی، میرے خیال میں آپ لوگوں کا کوئی کویشچن یا کوئی بات آپ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے، آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے، جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے، وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے، وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔